جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے اسے کوئی ظلم سے آلودہ کر دے۔ جد و جہد ہماری فتح اللہ کی۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں 1000 سالوں تک سنائی دیں گی۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، مجھے بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکال اور میری مدد فرما۔ آنکھوں کے ملنے کا نام نہیں، دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑھ کر کوئی بڑا بہادر۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری بقا و طاقت کا انحصار سونے کے سکوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بسے غیر متزلزل ایمان پر ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ شکار جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں رہنے کی جگہ میسر ہو جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے۔ پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر اور شاعر ہوں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔
اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں ہمارا قرآن ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود ساتھ لائے گا۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے، اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ جو شہید ہو گئے وہ رستے کو روشن کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں چھوڑ گئے۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ کھول کر سنو، اس سرزمین پر علماء پر جو بھی حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ان پر جلاد بن کر برسے گا۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے دشمن کی قوت ہی ہمارے بہادر ہونے کی نشانی ہے۔